بیان کیا کہ اس رات جب تنہا حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ خلوت میں تھے تو حضرت ابو بکر نے یہ شعر پڑھے حضور کی شان میں. پھر وہ شعر نقل کرتے ہیں کہ تنہا کوئی تیسرا تو تھا نہیں، عاشق تھا، محبوب تھا، تیسرا درمیان میں نہ تھا. انہوں نے 4 شعر کوٹ کیے، خدا جانے ان کی آنکھوں نے اور دل کی آنکھوں نے کیا کیا پڑھا ہوگا اور کس طرح چہرہ مصطفیٰ کی شکل میں کس قرآن کی تلاوت کی ہوگی. یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا. دوسری معروف کتاب اہل تشیع مفسرین میں سے المیزان فی تفسیر القرآن، علامہ سید محمد حسین الطباطبائی، یہ قوم کی چھپی ہوئی. اس کی جز 10واں اسی سورہ توبہ کے تحت وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا سارا بیان کر کے، اور وہ کہتے ہیں یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. شیخ طباطبائی وہ لکھتے ہیں اس یقول لصاحبہ کے تحت والمراد بصاحبہ هو ابو بکر للنقل القطعی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اس حکم قطعی کے تحت اس میں ظن کی اور کسی اور سوچ کی گنجائش ہی نہیں. قرآن کے حکم قطعی کے تحت صاحب مصطفیٰ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. تو وہ ان کی صحابیت کو انہوں نے حکم قطعی قرار دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے تفسیر کی البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم الحسینی النجرانی. یہ بھی قوم ایران کی چھپی ہوئی ہے، جز 11واں سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت. اور اس میں وہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابا جعفر یعنی سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا قول روایت کرتے ہیں تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دشمنوں کی سازشوں کے پیش نظر خوف پیدا ہوا تو حضور نے متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ابو بکر کو کہ اسکن سکون اختیار کر، لا تحزن ان اللہ معنا. اور پھر اس کے اندر 2 روایتیں جو میں ایک بیان کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے خوف اور حزن اور ملال کو دور کرنے کے لیے جب انہوں نے عرض کی آقا اگر وہ انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ دوہرائی تو ہمیں دیکھ لیں گے اور دیکھ لیں گے تو غار میں داخل ہو جائیں گے دشمن. یہ ایک مفروضہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اگر ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. تاجدار کا ادھر تو غار کا دروازہ تھا، ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیکھ تھی، اللہ کی عزت کی قسم ائمہ نے لکھا ہے کہ ادھر انگلی اٹھی اور پورا پہاڑ پھٹ گیا اور غار کے دانے کی طرف ایک دروازہ کھل گیا اور اس دروازے سے سیدنا صدیق اکبر نے سمندروں میں چلتے ہوئے جہاز اور کشتیاں پر دیکھی. یہ اللہ کی وہ سکینت اتری کہ مشاہدہ کرا دیا. اور دوسری روایت اس میں یہ، دوسری روایت جو اس تفسیر میں ہے، جو تفسیر میں نے آپ کی البرہان جو شیخ سید ہاشم الحسینی کی قم کی چھپی ہوئی تفسیر، یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے عرض کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ادھر سے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اندر داخل ہو جائیں گے، تو فرمایا لما کان رسول اللہ فی الغار قال لابی بکر کانی انظر الی سفینۃ جعفر واصحابہ تقوم فی البحر. تو ادھر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اس طرف اشارہ کیا اور غار کے اندر حضرت جعفر کشتی میں جہاز میں سمندر میں آ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر سے سمندر میں جہاز میں حضرت جعفر کا چلنا دیکھ لیا. اور وہ جو انصار مدینہ میں
ہجرت رسول کے انتظار میں بیٹھے تھے شب و روز، آقا نے غار ثور میں اشارہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو انصار مدینہ کو دکھا دیا۔ یہ وہ سکینت تھی جو ان کے دلوں پہ اتری، یہ وہ سکینت تھی جو ان پر اتری۔ پھر اسی تفسیر البرہان، یہ اہل تشیع کی بہت معتبر تفسیر ہے، اس میں سید رضی کے خصائص کا حوالہ دے کر صاحب تفسیر اسناد مرفوع کے ساتھ، بِإِسْنَادٍ مَرْفُوعٍ، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا اَيْنَ كُنْتَ حيث ذكر الله تعالى نبيه وابا بکر ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ایک شخص نے پوچھا ہے امیر المومنین یا سیدنا مولا علی المرتضیٰ، آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ تعالیٰ غار میں اپنے نبی اور حضرت ابو بکر سے یہ فرما رہا تھا کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، امیر المومنین وہ دو تو وہاں تھے ابو بکر و نبی، آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا وَيْحَكَ، تو برباد ہو، وہ حضور کی حفاظت میں غار میں تھے اور میں حضور کی حفاظت میں كنت علی فراش رسول اللہ، میں مکہ میں حضور کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ یعنی صدیق اژدہا کے منہ میں اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھے تھے کہ مصطفیٰ بچ جائیں، اور علی حضور کے بستر پہ جسم لٹا کے بیٹھے تھے کہ حملہ کریں تو مصطفیٰ سمجھ کے مجھے شہید کر دیں۔ اس طرح معروف تفسیر کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، یہ علامہ کاشانی کی تہران کی چھپی ہوئی تفسیر ہے، الفیض الکاشانی، محمد بن مرتضیٰ الفیض الکاشانی کی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، بڑی معروف اور معتبر کتب تفسیر میں سے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی تو قرآن کی نص ہے، بقایا تو قرآن ہے، تعیین پر اختلاف نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین لم یکن معہ، اب تفسیر کی عبارت پڑھ رہا ہوں، لم یکن معہ الا رجل واحد اذ ہما فی الغار غار ثور اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور ان کو روعہ گھبراہٹ کی کیفیت ہوئی جس پر اللہ کی آیت نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور معنا کہہ کر